اسی طرح بسا اوقات اللہ تعالیٰ کسی چیز کو حرام قرار دیتے ہیں بطور امتحان کے، بطور آزمائش. اس چیز کو ایک خاص وقت کے لیے اللہ تعالیٰ حرام قرار دیتے ہیں. اور اس کی مثال بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرمائی اور فرمایا حضرت طالوت علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جالوت کے مقابلے میں جہاد کا حکم دے دیا. اور یہ جہاد دریائے اردن کے قریب اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ واقعہ پیش آتا ہے اور جہاد وہاں ہوتا ہے، جبکہ جالوت کا جو لشکر ہے وہ دریا کے پل کی طرف ہے اور حضرت طالوت علیہ السلام یہ دریا کے اس طرف ہیں. اور جالوت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بڑا ظالم ہے اور اس نے کئی علاقوں پر ظالمانہ قبضہ کر رکھا ہے اور لوگوں پر ظلم و ستم ڈھاتا ہے. لہذا اے طالوت تم ان کے مقابلے میں جہاد کے لیے نکلو. حضرت طالوت علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں حکم دیا تو حضرت طالوت نے اپنی قوم کو آگاہ کیا اس بارے میں، جو قوم دریا کی اس طرف ہے. اور آپ اندازہ لگائیں کہ حضرت طالوت علیہ السلام کے اس حکم پر ہزاروں کے قریب لشکر جو ہے وہ تیار ہو جاتا ہے. یہاں میں آپ کے سامنے عرض کرتا چلا جاؤں، جب بات صرف احتجاج تک ہو یا تقریروں تک ہو تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ نعرے بازی کے لیے شامل ہو جاتے ہیں، لیکن جب عملی اقدام آتا ہے کہ نکلو اور میدان جہاد میں چلو تاکہ پتہ چلے کون اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہے، کس کے دل کے اندر وفاداری پائی جاتی ہے اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں، تو اس وقت جا کر حقیقت حال واضح ہو جاتی ہے. اللہ نے وہاں آزمائش کی، فرمایا ان اللہ مبتلیکم بنہر، اے طالوت ہم تمہاری قوم کی آزمائش کرنا چاہتے ہیں. فمن شرب منہ فلیس منی، دریا سے گزر کر تم نے پرلی طرف جانا ہے، لہٰذا جب تم نے دریا پار کرنا ہے تو کسی شخص نے دریا کا پانی نہیں پینا، دریا کا پانی نہیں پینا. فرمایا فمن شرب منہ فلیس منی، جو پیے گا وہ میدان جہاد میں شامل نہیں ہوگا، وہ ہماری جماعت سے خارج ہے. اور جو لشکر دریا سے اس طرف ہزاروں میں تھا وہ دریا پار کرنے کے بعد صرف 313 افراد پر مشتمل لشکر رہ گیا. ہزاروں میں اور 313 کہاں؟ یہ اللہ تعالیٰ آزمائش کرنا چاہتا. اب دیکھیں پانی دریا کا بالکل جائز ہے، حلال ہے، پہاڑوں سے آتا ہے پانی، صاف ہے، پاکیزہ ہے، ستھرا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بطور آزمائش اس کو خاص وقت کے لیے حرام کرا دے، خاص وقت کے لیے حرام کرا دے. یہ بھی ایک سبب ہے تاکہ پتہ چلے کون اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ وفادار